بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان کی جو قومی سیاست ہے بہت زیادہ اس وقت اس میں جوڑ توڑ اور خاص طور پہ شدت بہت آ گئی ہے اور میک اور بریک اس پہ پہنچ چکی ہے، اور پی ڈی ایم کا کل ایک اہم اجتماع ہے اور اس میں بھی واضح طور پہ ڈویژن ہے۔ کچھ دیر پہلے مریم صفدر صاحبہ نے پریس ٹاک کی اور اس میں جو کیا کہنا چاہیے فرسٹریشن کہہ لیں وہ جھلک رہی تھی، کیونکہ استعفوں کے معاملے میں جو ایک ایجنڈا جو روڈ میپ سیٹ کیا تھا پی ایم ایل این بلکہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے، وہ ایجنڈا پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کو کھینچ تان کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نواز نے کیا کردار ادا کیا، وہ 7 لوگ اور +1 8 لوگ کون تھے، اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تو وہ 8 لوگ کدھر گئے، انہوں نے اپنا شفٹ ووٹ کدھر کیا۔ اور اب جو کچھ کہا جا رہا ہے، بہت بڑے بڑے دانشور کبھی کسی طرف بات کو لے جاتے ہیں، کبھی کسی طرف، اصل جو کھرا جس طرف جاتا ہے جاتی عمرہ کی طرف، اس طرف کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ طے تھا کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب کو اور حیدری صاحب کو ہروانا ہے تاکہ لانگ مارچ میں شدت آئے اور دھرنا شدت کے ساتھ ہو، اور پھر یہ کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پس پردہ بقول مریم صفدر صاحبہ کے پس پردہ جو معاملات طے کیے جا رہے ہیں، شہباز اور حمزہ شہباز باہر آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی کچھ مشکوک سرگرمیاں ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا بدلہ لیا گیا 12 تاریخ کو سینٹ ہال میں۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ نے ابھی گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم راضی کریں گے اور استعفے، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، استعفے دیے جائیں گی، اسمبلیوں سے باہر نکلا جائے۔ لیکن پہلے ذرا آتے ہیں کہ 12 تاریخ کو وہ 8 لوگ کون تھے۔ چودھری صاحب، چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 7 ووٹوں نے، 7 ارکان نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پہ مہر لگائی، ایک نے دونوں پہ لگا مڈ میں، اور اس طریقے سے 8 ووٹ جو ہیں وہ کنسیڈر نہیں ہوئے، ضائع ہو گئے۔ رزلٹ آیا اور گیلانی صاحب نے ووٹ حاصل کیے 42 اور 48 ووٹ حاصل کیے سنجرانی صاحب نے۔ اب ذرا اس پہ یہ 8 اور 7 ووٹوں کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا رہا، پہلے ذرا سن لیں، سنائیے گا جی پہلا شاٹ۔ جی شاٹ تیار ہے؟ ذیشان 100 ابھی تک، یہ جب تیار ہو جائیں تو مجھے بتا دینا تاکہ بات کو آگے لے کے بڑھیں اس کی، اور آپ کی پر مغز گفتگو بھی چلے گی۔ جی ہاں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، آپ بھی دے دیں، اور ویسے جو یہ بہت بڑے بڑے دانشور ہیں اور جو بڑے بڑے سیاستدان ہم نے تو ایسے پہلے زندگی میں نہیں دیکھے، جو نئے آئے ہیں، ان کے مجھے بھی یہ بتائیں کہ جی وہ جو 8 ریجیکٹ کیے گئے ہیں وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہے۔ بھائی بدنیتی کی بنیاد پر ہے تو جنہوں نے اس باکس کے اندر سٹیمپ نہیں کیا اور باہر کیا کسی کے نام پر یا 2 ناموں پر کر دیا ہے، تو پھر آپ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 8 جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لینے چاہیے اور جو باقی سارے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیں جنہوں نے باکسز کے اندر لگائے ہیں۔ واٹ آر یو ٹاکنگ؟ کوئی بات وہ کرو کہ یہ ان کے انٹینشن، بھائی وہ کوئی چیچوں کی ملیاں سے سکینہ بی بی سی بتیاں ویکھن آئی سی، انہوں پتہ ہی نہیں کتنے مہر لانی ہے۔ ایک کلیئرلی پریزائڈنگ آفیسر نے بھی اور سیکرٹری نے بھی بتایا سنیں کہ باکس کے اندر آپ نے سٹیمپ کرنا ہے۔ اب ذرا سنیں، سب سے پہلے کیونکہ یہ آپ کو آج ثابت کریں گے اور چیلنج کریں گے کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا، اور یہ 8 ووٹ کون سے تھے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، وہ 8 ووٹ شفٹ ہو کے گئے کدھر یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ وہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہ چھوڑیں
اصل چیز تو کیمرہ ہے. اصل موضوع کی طرف آئیں, ذرا سنائیے گا جی. سینٹ سے بڑا جو 7 ووٹس ریجیکٹ ہوئے اس سے بڑا سکینڈل کیمرہ ہے. کیمرہ لگانا ہے. بڑا سکینڈل وہ کہتے ہیں کیمرہ ہے. اگر کیمرے لگے ہوتے تو ان 8 لوگوں کا پتہ چل جانا تھا, اور ادھر لے کے کون گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. دوبارہ سنائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 ووٹ بڑا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو کیمرے ہیں. دوبارہ سنائیں جی ذرا. سینٹ سے بڑا جو 7 ووٹس ریجیکٹ ہوئے اس سے بڑا سکینڈل کیمرہ ہے. کیمرہ لگانا ہے. اب سنیں کہ ووٹر کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے. احسن اقبال صاحب. مریم جی, مریم کا سنائیں. دیکھیں اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے تو غفور حیدری صاحب بھی جیت جاتے. ان کے نام کے اوپر مہریں لگی تھی. 7 ووٹس جو انہوں نے کہا کہ وہ ویلڈ نہیں ہیں. امیدوار کے خانے کے اندر مہر لگتی ہے. جب آپ کی ووٹنگ انٹینشن جو ہے یا ووٹرز انٹینشن کلیئر ہے اسی خانے میں ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دوبارہ سنیے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ دوبارہ سنیے ان کی منطق. ہم آپ کو ایک بات بتائیں گے ان سارے سارٹس کے بعد اور انفارمیشن کے ساتھ. ذرا سنائیے گا جی, اگر جیلانی صاحب جیت جاتے تو. دیکھیں اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے تو غفور حیدری صاحب بھی جیت جاتے. اگر گیلانی صاحب جیت جاتے تو حیدری صاحب بھی جیت جاتے. تو گیلانی صاحب کو ہروایا کس نے ہے اور اس کے بعد حیدری صاحب کو کس نے ہروایا ہے, یہ بات محترمہ سے ہم ہی ابھی پوچھیں گے. اگلا سارٹ سنوائیں جی. جب چیئرمین کا الیکشن ہو گیا جس کے اندر نتائج کو مینوپولیٹ کیا گیا تو اس کے بعد پھر جو ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن پہ اس کا اثر یقیناً پڑا ہوگا, اور 4-5 لوگ جو فلوٹر تھے یا ان کو کسی طرح پہ کوئی لالچ دیا گیا ہوگا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کچھ سینیٹر حضرات کی کمزوری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہر پارٹی اپنے اپنے صفوں میں جائزہ لے گی کہ کون سے سینیٹر حضرات ہیں جو ڈپٹی چیئرمین کے ووٹ کے اوپر کمپرومائز ہوئے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں. جی کیا وجوہات ہیں چوہے صاحب؟ اب ایک دو باتیں. پہلے یہ کہا گیا کہ یہ ووٹرز کی انٹینشن بالکل دیکھی جاتی ہے اور یہ ہمارے ہی ووٹ تھے. اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں جی یہ چھوٹی جماعتوں کے جو لوگ ہیں نا یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. پھر ایک اور منطق لائی گئی, اور یہ ہمارے ان کے جو لائک مائنڈڈ دانشور ہیں انہوں نے ایک اور منطق کی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے خود کہا تھا, جن لوگوں پہ شک تھا یہ ان کیا تھا. اب ذرا چوہے صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ ساری باتیں مان لیں کہ ووٹر نے انٹینشن کی اور انٹینشن دیکھی جاتی ہے, یہ بھی مان لیا ان دانشوروں کی بات کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی نے خود ہی کیا تھا, کھرا جاتی عمرہ کی طرف نہیں جانے دینا, یہ بات ذہن میں رکھیں غلطی سے بھی. اب چوہے صاحب بات یہ ہے کہ چیئرمین کا الیکشن ہوا, 7 ووٹ گیلانی صاحب کے نام پہ لگتے ہیں, 1 ووٹ درمیان میں لگتا ہے, 8 ووٹ, اور انہی 8 ووٹوں کے ڈفرنس سے سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں اور گیلانی صاحب کو ہروایا جاتا ہے. اس کے بعد بحث ہوتی ہے ایوان میں. فاروق ایچ نائک صاحب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور پریزائڈنگ آفیسر کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں, یہ ہمیں اسی طرح بتایا گیا تھا. اور اس کے بعد محسن عزیز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, جو یہ رول ہے, علی ظفر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے, کہ خانے کے سامنے مہر لگانی تھی. مظفر شاہ صاحب رولنگ دیتے ہیں اور اعتراض اوور رول کرتے ہیں, اناؤنس کر دیتے ہیں. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد بریک ہوتی ہے. تمام ارکان سن رہے ہیں کہ اب اگلی دفعہ خالی خانے میں مہر لگانی ہے. اب اگر یہ سارا کچھ صحیح تھا تو اس دوران وہ پھر 8 ووٹ غفور حیدری صاحب کو واپس کیوں نہیں گئے؟ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ, غفور حیدری صاحب کو ووٹ ملے چودھری صاحب گیلانی صاحب سے 2 زیادہ 44, اور 6 ووٹ براہ راست چلے گئے مرزا افریدی صاحب کو, ڈپٹی چیئرمین کو, وہ ہو گئے 54 54 لے گیا. 54 لے گیا. تو
غفور حیدری صاحب کو 2 ووٹ کیوں زیادہ ملے؟ اس لیے کہ ان 8 ووٹوں میں 2 JUI کے تھے اور 6 مسلم لیگ نواز کے تھے، اور ان دونوں نے گیلانی صاحب کو بھی ہروانا تھا، حیدری صاحب کو بھی ہروانا تھا، کیونکہ ان کے پاس تھا کہ پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ بھی لے جائے، سندھ سے بھی سیٹیں لے جائے، مرکز سے بھی لے جائے، اور ہم یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہیں۔ نہ ہمیں بلوچستان سے ملی، نہ سندھ سے ملی، نہ KPK سے ملی، نہ وفاق سے ملی، اور غفور حیدری صاحب کون ہوتے ہیں کہ وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن جائیں؟ تو اس طرف کیوں نہیں آتا کوئی؟ صرف یہ بتا دیں کہ وہ چیئرمین کو جو غلطی سے ووٹ چلے گئے تھے سنجرانی صاحب کو، وقفے کے بعد، بحث کے بعد، وہ واپس غفور حیدری صاحب کی طرف جانے سے کس نے روکا؟ چودھری صاحب ساری یہ بات بالکل کلیئر ہے، یہ 100% ہارے ہیں۔ ان کے بندوں نے طے شدہ منصوبے کے تحت، خاص طور پر میں خاص طور پر کہتا ہوں، مسلم لیگ این والوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں ڈالے۔ ان کو بتایا گیا تھا، اور یہ کسی ان کے ایک آدمی کی ویڈیو بھی ابھی آ گئی مارکیٹ میں، اور بھی ان کے بڑے فسادات ہیں جو ہم نے آگے جا کے بڑی خبر بریک کرنی ہے تھوڑی دیر میں۔ تو اس کے بعد جب حیدری کو 10 ووٹ زیادہ ملے ہیں، یعنی حیدری کے خلاف، جی ہاں، مطلب ہے یعنی حیدری صاحب کے 44 اور ان کے 54، جی ہاں، یعنی 10 ووٹوں کی اکثریت ہے ان کی۔ ہاں جی، جو وہ مرزا محمد افریدی، جی، تو وہ تو بالکل ہی کسر ہی نکل گئی ہے۔ کیس ان کا رہا نہیں، فیس ان کا رہا نہیں، ہینڈز ڈاؤن ہار گئے ہیں۔ بھائی اگر یہی اصول ہے تو ادھر بھی تو آپ نے 7 ریجیکٹ کروا لیے ہے نا نیشنل اسمبلی کے۔ سر آگے ان سنیں، کی بھی انٹینشن یہی تھی کہ حفیظ شیخ کو دینا تھا انہوں نے۔ چودھری صاحب اگلی بات سنیں، وہ کیوں نہیں مانتے؟ اگلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی تھی کہ نیوٹرل، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، گیلانی صاحب کہہ رہے تھے، بلاول صاحب کہہ رہے، سب کہہ رہے تھے۔ تو 5:20 اور 25 منٹ کے درمیان رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ اس دوران محترمہ مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے ایک ٹیکسٹ جاتا ہے طلال چودھری صاحب کو، اور وہ پھر ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ٹویٹ کیا کرتے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب، نیوٹرل کا مزہ آیا۔ اور یہ ہے اس کے پیچھے فلسفہ کہ یہ بات ثابت کرنی تھی کہ آپ کو، جن کو آپ نیوٹرل سمجھ رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہو رہے ہیں، ہمارے بغیر ہمیں آؤٹ کر کے ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ وہ ہے۔ بلاول کا کیا جواب تھا ذرا سنیے، یہ طلال چودھری والے معاملے میں۔ طلال صاحب کو کیا تھا؟ تنظیم سازی۔ یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا، ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو کافی شرارتی ہو گئے ہیں، نہ صرف شرارتی ہو گئے ہیں بلکہ کافی سمجھدار بھی ہو گئے ہیں، اور ان کی سمجھداری کی ساری باتیں مریم صفدر صاحبہ کو ذرا میرا خیال ہے کہ 4-5 مہینے بعد سمجھ آئیں گی۔ ابھی شاید ان کو سمجھنا ہے، وہ بلاول کو بچہ ہی سمجھ رہی ہیں۔ بلاول کے پیچھے زرداری صاحب ہیں، بلاول کے پیچھے فرت اللہ بابر صاحب ہیں، بلاول کے پیچھے شیری رحمان ہیں، ظفر علی شاہ صاحب ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی تنظیم سازی میں ملوث کبھی بھی نہیں پایا گیا۔ تو طلال چودھری صاحب کے جواب میں نیوٹرل، اور اندر بھی کافی چل رہا ہے کہ ذرا طلال چودھری صاحب کی کلاس لی جائے، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے۔ بلاول بھٹو کا دوبارہ سنیے۔ طلال صاحب کو کیا تھا؟ تنظیم سازی۔ یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا، ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ تو چودھری صاحب فرمائیے۔ جناب اب آپ ان کی اگلی بات پوچھے نا کہ انہوں نے وہ جو کہانی گڑھی ہے کہ جو محترمہ کو گالیاں دی گئی، خدا نخواستہ ان کو حملے کرنے کی دھمکی دی گئی اور ان کو سمیش کرنے کا کہا گیا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے انڈیا ٹی وی کے بقول انہوں نے کہا میں خدا نخواستہ پاکستان کو سمیش کر دوں گا۔
یعنی یہ کس قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں. ہمارا تو پہلے ہی موقف یہ ہے کہ یہ لوگ اکھڑ چکے ہیں, یہ ملک کے مفادات کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, اور جو کوئی ان کو الاؤنسز دے رہا ہے, رعایتیں دے رہا ہے, آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ان کو دندنانے کی اجازت دے رہا ہے, وہ ملک کے ساتھ کوئی سروس نہیں کر رہا. بالکل آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اور دوسرا, اگر کوئی کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, جہاں سے بھی کبھی کبھی ان کو کوشن مل جاتا ہے, میں ان سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کہ جی وہ مریم نے یہ کر دیا, یہ جو آپ ان کو کہنا کہ جی وہ لے کے آئے, کس نے دھمکیاں دی ہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن سارا ان کے پاس ہے وہ بندے, کبھی کسی کی زبان کاٹنے والے بھی ان کے ساتھ ہیں, دوسرے بھی ہیں, کانسپریسی تھیوری والے بھی ہیں. لندن سے اگر آپ پاکستان کال کریں نا صابر شاکر صاحب, اور اگر آپ نے اپنا نمبر مخفی رکھنا ہے تو وہ آتی نہیں ہے کال, یعنی اس میں آپ کو کبھی نہیں آئے گا کہ کس نمبر سے آئی تھی کال. جی ہاں, پرائیویٹ لکھا ہوگا, نو آئی ڈی, کالر آئی ڈی, فلانا, یہ 3-4 چیزیں آتی ہیں. یہ کوئی ایسا انہونی چیز نہیں ہے, یہ انہوں نے خود بنایا ہے کیونکہ الٹی ہوگی سب تدبیریں, کچھ نہ بس دعا نے کام کیا. انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ 3 مارچ کو جب خواتین کا ووٹ پڑ گئے, وہ قائم رہی ان کی اکثریت, اور ہفتے کو میجورٹی انٹیکٹ رہی, اور 12 کو یہ ہار گئے سینٹ میں, تو سارے منصوبے ہو گئے ہیں دھرے کے دھرے. اب آپس میں لڑائی اور کھینچاتا نہیں جاری ہے. اور وہاں مریم صاحبہ نے اور کیا نیا انکشاف کیا, وہ تھوڑی دیر میں وہ بھی ڈسکس کریں گے, وہ بھی آپ جب سمجھیں. وہی اس کے علاوہ اب ایک اور چیز سن لیں جی. اب انہوں نے ہر حالت میں ملک میں تصادم, تشدد, افراتفری, مارا ماری کا ماحول بنانا ہے ان ون فارم اور دی ادر. اس کے لیے یہ ایک گروہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. کیا ان کا حشر ہوگا یہ علیحدہ بات ہے. اب آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی استعفے دے دے گی؟ نہیں, اس کی وجہ جیسا کہ پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ 8 ووٹ کون تھے, اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اگلی بات میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ کبھی کبھی انسان شرمندہ ہو ہی جاتا ہے کہ ماضی میں ہم کیا کرتے رہے ہیں اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کے الیکشن تک قومی اسمبلی بھی حلال ہو گئی تھی, قومی اسمبلی کے ارکان بھی حلال ہو گئے کیونکہ سینیٹر منتخب کروانے تھے, صوبائی اسمبلیاں بھی جائز ہو گئیں. یہ پورے کا پورا سسٹم جعلی سے اصلی ہو گیا. نہ ان کو سلیکٹرز نظر آئے, نہ ان کو سلیکٹڈ نظر آئے. مقابلہ کیا ان کے ساتھ, اور جب ہار گئے, آخری وکٹ جب اڑ گئی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی پرانے بیانیے پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ اتنی جلدی آپ کی بات مان لیں. ایک لیتے ہیں اور بریک کے بعد لندن پلان. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا ہم آپ کو باری باری یہ اور سنواتے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کو, یا مریم صفدر صاحب اور نواز شریف صاحب اور ان کے لائک مائنڈڈ جتنے بھی ہیں, نواز شریف اینڈ کمپنی, فرسٹریشن کی وجہ کیا ہے. فرسٹریشن کی وجہ نمبر 1 جی فواد چودھری صاحب نے بتائی, سنائیے جی. پہلے تھی کہ پاپا بچاؤ, آپ مجھے لندن جانے دو, آپ پیسے پاکستان کے لوگوں کے واپس کریں, پری بارگین کریں, آرام سے ہماری طرف سے لندن میں رہیں, سوئٹزرلینڈ میں رہیں, ہماری جان چھوڑیں. ٹھیک ہے جی, لندن نہیں جانے دینا. مسئلہ یہ بنا ہے کہ لندن جانے سے انکار کر دیا گیا, لندن بھجوانے سے. اب دوسری فرسٹریشن کی وجہ کہ میاں صاحب کی ویڈیو نہیں چلاتا میڈیا. جب تک آپ ویڈیو نہیں چلائیں گے اس وقت تک میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں. سنائیے جی. جو دھمکی والی کالز آپ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میاں صاحب کی جو ویڈیو ہے ذرا چلائیں, میڈیا چلائیں نا, اتنی ہمت ہے آپ میں. میاں صاحب نے تو اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا, نام لیے, اب آپ بھی تھوڑی سی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کریں اور چلائیں اس کو لائیو میڈیا کے اوپر. آپ سمجھتی وہی نام ہے جو میاں صاحب نے لیے؟ میں بالکل یہی سمجھتی ہوں, میں ڈرتی نہیں ہوں, لیکن آپ بھی چلائیں اس کو ذرا میڈیا کے اوپر. اگر آپ کی بات مان لیتے, زبیر صاحب کے ذریعے جو پیغام رسانی ہوئی, اگر وہ مان لیتے تو تینوں بہت اچھے ہونے تھے. وہ غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بات نہیں آپ کی مانی, اور عمران خان صاحب نے بھی بات نہیں مانی.
اب فرسٹریشن نمبر آگے جی حمزہ والی ذرا سنائیے کہ اب فرسٹریشن نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی ضمانت ہو گئی، اور اگر میں جیل چلی گئی تو قیادت حمزہ شہباز کریں گے، اور ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ ذرا سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ گرفتار ہوتی ہیں تو حمزہ شہباز کریں گے، تو ان کا ریئیکشن ذرا دیکھنا، نہیں 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 نہیں، انشاءاللہ اس دفعہ اور زیادہ الٹی پڑ جائے گی۔ لیڈ کریں گے لانگ مارچ ہوگا؟ نہیں، حمزہ شہباز بھی ہیں ماشاءاللہ، میاں صاحب بھی لندن میں بیٹھے ہیں، تو مجھے اگر گرفتار کریں گے تو میاں صاحب خود لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں والی دوبارہ سنائیں۔ الٹی پڑ جائے گی۔ لیڈ کریں گے لانگ مارچ ہوگا؟ نہیں، حمزہ شہباز بھی ہیں ماشاءاللہ، میاں صاحب بھی لندن میں بیٹھے ہیں، تو مجھے لیڈ کریں گے لانگ مارچ ہوگا؟ نہیں، حمزہ شہباز بھی ہیں ماشاءاللہ، میاں صاحب لانگ مارچ ہوگا؟ نہیں، حمزہ شہباز بھی ہیں ماشاءاللہ، میاں صاحب بھی لندن میں بیٹھے ہیں، تو لیڈ نواز شریف صاحب کریں گے، حمزہ شہباز بالکل نہیں، شہباز شریف صاحب بھی نہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی بھی درخواست ضمانت آ رہی ہے۔ اور فرسٹریشن نمبر یہ تھی۔ اب ذرا فرسٹریشن نمبر اور سنیے، چوہے صاحب اس پہ کچھ کہیں گے یا مزید آپ کو سنواؤں؟ نہیں، وہ پہلے نیوز تو دے دیں۔ وہ بھی اس کے بعد آپ کی نیوز بھی آئے گی، میں ذرا پہلے کیونکہ یہ ساری سپورٹ کرے گی نا، وہ بھی فرسٹریشن۔ اب آپ کو جو ہم کہتے رہے ہیں آپ خود بتا دیں، اور ہمارے ویوز کئی ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر، وی ڈونٹ کیئر، ہم تو کسی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ شہباز اور ان کا خاندان اور ایک لائن پر ہے، اور میاں نواز شریف اور مریم اور ان کے ساتھ جو ایک انہوں نے ایک گروہ کریٹ کیا ہے، مریم نے اپنی سیاست کا، پرویز رشید کی مطلب ہے ایبل گائیڈنس میں، وہ دوسری لائن پر ہے۔ اور یہ مسلسل ہم نے کہا ہے، اور آج انہوں نے کھل کر اس کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اگر وہ آپ گرفتار ہو گئی تو حمزہ شہباز پارٹی کی قیادت کرے۔ نہ، انہوں نے کہا یہ بات نہیں کرنی، وہ تو میاں نواز شریف وہاں سے لیڈ کریں گے۔ جی ہاں بھائی وہاں لیڈ کریں گے تو یہاں تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے۔ وہ لیڈ کے ذریعے لیڈ کیا کرنے ہیں؟ وہ تو ہی اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ فار لائف۔ وہ لیڈ کے ذریعے لیڈ کریں گے چوہے صاحب، وہ جو نہیں لگتی وہ یعنی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے۔ ہاں جی، انٹرنیٹ والی لیڈ جو ہے۔ تیسری بات یہ ہے، خبر دے دیں پہلے۔ ہاں خبر دے دیں، بالکل دیں، میرے پاس تو کافی چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات یہ ہے کہ مریم نواز کے کیب میں بالکل تفصیلی ڈسکشن ہوئی۔ اس کے بعد مریم نواز نے اپنے والد لندن ان کو فون کیا، میاں نواز شریف کو، کہ جناب میری تو اب یہ اسیسمنٹ ہے، میں آپ کو اپنا تجزیہ بھی دے رہی ہوں، اپنے اطلاعات بھی دے رہی ہوں، آپ کو انفارم کر رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے حمزہ شہباز ضمانت پر باہر آ گئے ہیں، اسی طرح میاں شہباز جی بھی باہر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی جو ہوں گے وہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور مریم اندر جائے گی، جیل جا رہی ہے، اور صفدر کیپٹن بھی جا رہے ہیں، اور ان کا جو ایک ٹولہ ہے ان سب کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور نواز شریف کو بھی واپس بلانے کی کوشش ہوگی۔ اور یہ واضح پیغام ہے کہ یہ لوگ ہماری پالیسی کے اوپر کام نہیں کر رہے، ان کو رہا کیا جا رہا ہے اور ہمیں گرفتار کر کے جیلوں میں اور نیب میں بند کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جو مریم نے اپنے لوگوں کو بھی کہا ہے، اور جو اپنے والد کو بھی لندن جو رپورٹ دی ہے۔ یہ آج واضح موقع دراڑ جو آ گئی ہے، پھر وہی ان کی جو تھنکنگ تھی آپ نے ابھی ان کی پریس کانفرنس سے بھی کنفرم ہو گئی۔ آپ نے کوئی سوال اس پر کرنا ہے تو کریں۔ اس میں ایڈ کر لیں جیسا صرف حمزہ اور شہباز کا نہیں بتایا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ زرداری صاحب بھی ہمارے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں اگلے سٹیپ پہ جا کے مولانا بھی ہاتھ سے نکل جائیں، یہ بھی انہوں نے بتایا۔ اور انہوں نے کہا کہ کسی پہ کیونکہ مولانا بھی آپ رسے توڑا رہے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے اس کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی ابھی تک نہیں دے رہی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں، پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی طرف نہیں، وہ ہائی کورٹ کی طرف جا رہی ہے، ریٹ پیٹیشن فائل کر رہی ہے۔ عدم اعتماد کیوں لے کے آئیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ معاملہ گڑبڑ کہاں پہ ہوا۔ عدم اعتماد میں تو انہوں نے پھر 2 نمبری کر دینی ہے۔ اور اگلی خورشید شاہ صاحب فرسٹریشن مزید واضح ہو کے آئی، فرسٹریشن نمبر 4۔ استعفائیں اس ملک کا حل نہیں ہے۔ اگر ہم پارلیمنٹ سے باہر گئے
تو یہ مواقع نہیں ملیں گے، یہ ملک اور تباہ ہو جائے گا۔ یہ لانگ مارچ صرف عوام تک جانا ہے کہ ہم آپ کے دکھ اور درد میں شریک ہیں۔ خورشید شاہ صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کی آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی ورکنگ سے، ان کے کسی بھی ایشو پہ، لیکن ہیں منجے ہوئے سیاستدان۔ انہوں نے کہا لانگ مارچ کی حد تک ٹھیک ہے، اور وہ بھی لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے اس حد تک ٹھیک ہے، استعفے نہیں دیں گے، اور اگر پارلیمنٹ سے باہر گئے تو یہ کچھ بھی ہمیں نہیں ملنا، بلکہ مزید ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں گی۔ یہ ہے مریم صفدر صاحبہ کی فرسٹریشن، اور جو نواز شریف صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ بلاول اور حمزہ براہ راست ہو گئے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اب یہ پیرالل یہ چل رہا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی حکمت عملی طے ہوگی، اور اس آپشن پر بھی کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں اس کو بھی ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ میرے ذاتی خیال میں اگر ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو۔ لو جی، یہ ایک اور مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے پیار محبت سے اور سادگی سے ایک بات کر گئے ہیں کہ لانگ مارچ تب ہوگا جب استعفے آئیں گے، اور استعفے آنے نہیں، لہٰذا لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دوبارہ سنیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو الفاظوں کا چناؤ ہوتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے ہوتا ہے۔ دوبارہ سنائیے جی۔ کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی حکمت عملی طے ہوگی، اور اس آپشن پر بھی کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں اس کو بھی ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ میرے ذاتی خیال میں اگر ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو۔ 0 + 0 = 0، یہ ہے لانگ مارچ کی افادیت۔ اب مریم صفدر صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ استعفے اور لانگ مارچ دونوں آپشن موجود ہیں، سنائیے جی۔ لانگ مارچ بھی آپشن ہے، استعفوں کا بھی آپشن ہے، پی ڈی ایم کا کل اجلاس ہے، اس سے پہلے ہماری آج میٹنگ ہے جس کو نواز شریف صاحب لندن سے چیئر کر رہے ہیں، اس کے بعد ہماری لانگ مارچ کی میٹنگز ہیں۔ میٹنگ یہ لاہور سے نکلنے سے پہلے گفتگو تھی، اسلام آباد پہنچ کے پھر میٹنگ بھی ہو گئی۔ میٹنگ ہونے کے بعد انہوں نے کیا گفتگو کی، اور نواز شریف صاحب نے کیا ہدایات دیں، اور فرسٹریشن کا لیول مزید گر گیا، سنائیے جی۔ یہ بھی کل کے اجلاس کے بعد کافی کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کنسنسس ہوتا ہے اور کون سی جماعت کہاں کھڑی۔ جو نہیں مانتے اس وقت استعفے پہ ان کو منانے کی بھی پوری کوشش کریں گے، ہم نے بھی مانی ہے ان کو بھی عوام کے لارجر انٹرسٹ میں اس حکومت سے نجات کے لیے پورا آخری دھکا ضرور لگانا چاہیے۔ ہماری بھی مانے بھائی، وہ کیوں مانے؟ چوئی صاحب، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ اتنا سادہ کیوں سمجھتے ہیں، اور وہ بھی آصف علی زرداری صاحب کو اور دیگر جماعتوں کو، کہ ان کے مفاد کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے پیپلز پارٹی اپنی دوسرے بڑے صوبے کی حکومت وہ قربان کر دے، اور وہاں سے استعفے دے دے، اسمبلی توڑ دے، قومی اسمبلی چھوڑ دے۔ تو کیا یہ اتنا ہی بچہ سمجھتے ہیں ساروں کو؟ جی نہیں، یہ آواز نہیں آ رہی تھی جی، لیکن بچہ نہیں ہے نہ کوئی، یہ سب بڑے سیانے ہیں، ان کو پٹیاں پڑھائی گئی ہیں۔ اگر آپ پچھلے 8 مہینے کے تسلسل سے ان کے دیکھیں تو انہوں نے تو 31 دسمبر چڑھنے ہی نہیں دینا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا، پھر جنوری 31 نہیں آنے دینی تھی، پھر فروری 28 نہیں آنی دینی تھی، اب اور کوئی بنا لی ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے یعنی کاماں دیاں بددعاواں نہ مجھا نہیں مرنیاں، ان کو یعنی مطلب ہے اپنے وہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے، وہ اسمبلیوں میں جانا نہیں چاہتے۔ محترمہ مریم جو ہے وہ خود دنانا چاہتی ہیں اگلے الیکشن تک، جب تک کہ میری پیاری اپنی ساری لیڈرشپ جو ہے
اس پر میرا مکمل قبضہ نہ ہو جائے نون پر، اس وقت تک کسی قسم کے الیکشن، کسی قسم کی سیاسی ہلچل اور یہاں تبدیلیاں مریم نواز کو کم از کم سوٹ نہیں کرتی. ابھی تک تو ان پر ڈسکوالیفیکیشن کی بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے. بلاول کا ایک آج شاٹ، ان کی بیل جو ہے وہ چوہے صاحب بلاول کا ایک شاٹ جی خاص طور پہ بھیجا نواز شریف صاحب کو ثبوت کے طور پہ، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ بدگمان ہو گئی ہیں بلاول سے اور زرداری صاحب سے اور ان لوگوں سے، کام تو ہم نے انہی سے مل کے ہی لینا ہے، اگر ہم اکیلے ہو گئے اور یہ ہمیں چھوڑ گئے تو یہ جو رہی صحیح کسر ہے یہ بھی نکل جائے گی، ہمیں پوچھنا کس نے ہے. ایک شاٹ بھیجا کہ کس طریقے سے بلاول جو ہے وہ ڈورے بڑھا رہے ہیں حمزہ اور شہباز سے. سنائیے جی. میرا نہیں خیال کہ نون لیگ انکار کرے گا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں یا حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں. وہ صرف ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ غیر جمہوری قوتوں اس میں انوالو نہ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، جمہوری طریقے سے ہو، تو کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا. انہوں نے فوراً انکار کر دیا، گھور کے دیکھا کہ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. پھر ایک اور بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد کچھ اور خبریں. صدر صاحبہ کا سنا تازہ ترین گفتگو کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کل ہم راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم نے بھی بہت ساری باتیں مانی ہیں اور ہم بھی منوائیں گے. استعفے بھی کھٹائی میں پڑ چکے ہیں اور لانگ مارچ بھی کھٹائی میں پڑ چکا ہے اور بدگمانیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے. اس کی ریزن یہ ہے چوہدری صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم اپوزیشن کو دعوت دی گئی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میری اطلاع کے مطابق پازیٹیو رسپانس ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کی جائیں، کانسٹیٹیوشن ریفارمز کی جائیں اور مل بیٹھ کے بات کیا جائے، معاملات طے کیے جائیں، پارلیمانی نظام کو مستحکم کیا جائے، وہ منیمم ایجنڈے پہ متفق ہو سکتے ہیں. اور فواد چودھری صاحب نے اور دیگر وزراء نے براہ راست مذاکرات کی دعوت بھی دی، اوپنلی دی. ذرا سنیے. لانگ مارچ کینسل کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیے، بڑے ریفارمز کے اوپر بات کریے، ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر سب سے پہلے آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم چاہتے ہیں جو مستقبل کے الیکشنز ہیں ان کو صاف شفاف بناتے ہیں. اسپیکر صاحب جو ہیں اس کے اوپر کمیٹیز بنانے کو بھی تیار ہیں. مریم صفدر صاحبہ نے کیا جواب دیا؟ مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم ان میں سے کسی کا نہ ساتھ دے گی، نہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھے گی، نہ کوئی بات کرے گی. یہ اپنی بات اٹھائیں اور بھاگیں یہاں سے. اٹھائیں اور بھاگیں. اب جی عطا تارڑ صاحب کی طرف آتے ہیں. چوہدری صاحب وہ تو انہوں نے تو آج انتہائی کر دی، پتہ نہیں میرا خیال سو رہے تھے جاگ رہے تھے، سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کو وزیر اعظم والی سیکیورٹی دی جائے. سنائیے جی. گورنمنٹ اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سیکیورٹی کا خیال کیا جائے. میں ان کے ساتھ اکثر موو کرتا ہوں. سیکیورٹی نام کی چیز نہیں ہوتی اور پولیس کو پیچھے پل بیک کر دیا جاتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسٹیٹ اٹھائے اور انشور کرے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. جس طرح کی وزیر اعظم کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم والی سیکیورٹی دی جائے اور سیکیورٹی مانگ رہے ہیں اسی ریاست سے، انہی ریاستی اداروں سے جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں مارنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ اس طرح کریں، براہ راست جن ریاستوں کے آج کل آپ وہ کان میں باتیں کرتے ہیں ان کے اور ان کے بعد پھر آگے بات چیت آگے بڑھاتے ہیں آپ، تو انہی ریاستوں کو کہیں کہ وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ بھیج دیں. اچھی خاصی جگہ ہے. تو اگر کل کو انہی سیکیورٹی سے آپ مانگتے ہیں جن کو بارے میں کہہ رہے ہیں. چوہدری صاحب نہیں، وہ کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ مطلب ہے کون سا سیکیورٹی اور کون سی؟ یہ تو انہی سیکیورٹی اداروں کے باہر اندر مارے پھر رہے تھے. ایک صاحب اور تھے ان کے ساتھ. ہم تو ان چیزوں میں نہیں پڑتے اگر کوئی نیکی کا کام کریں، لیکن یہ حملے کر رہے ہیں. پہلے اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کو واقعی یعنی تھریٹ دی گئی تھی اور ان کو گالیاں دی گئی تھی. یہ خود بخود یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. چلو صاحب پھر اس کی بہترین جگہ تو یہی ہے کہ یا تو پھر آپ جیل میں جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کو آپ وزیر اعظم والی سیکیورٹی دے دیں کیونکہ ان کے تو جرم بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، یا پھر ان کے لیے بہترین جگہ ہے کہ ان کو تحویل میں لے لیا جائے. ان کے بھی بڑے یعنی دشمنیاں ہوتی ہیں. میرا تو خیال ہے سرکاری تحویل میں لے لینا چاہیے، حفاظتی تحویل میں،
چلیں باقی نہ کریں، کیونکہ ورنہ تو یہ الزام لگائیں گے۔ اب فرسٹریشن کی انتہا جاوید لطیف صاحب نے کر دی ہے، ذرا یہ جی۔ اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ ہم پاکستان میں جو لوگ اس میں ملوث ہوئے، پاکستانی قوم اس کو کٹہرے میں لائے گی اور یہ بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ یہ مشرقی پاکستان والا ریپلے مت کیا جائے، پاکستان پر رحم کیا جائے۔ جاوید لطیف صاحب اس کا جواب آپ کو دیں گے کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔